الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح کا جو ہے وہ جسم اور روح سے مل کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، تو اس کی ضروریات یا اس کی جو غذا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آپ کو ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ جو روح ہے اس کی مثال سوار کی ہے، اور جو جسم ہے اس کی مثال سواری کی ہے۔ جب انسان نے کسی منزل تک پہنچنا ہو تو دونوں کا طاقتور ہونا ضروری ہے، دونوں کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ اگر روح جو ہے وہ کمزور ہوگی، جسم طاقتور ہوگا، تو کیا ہوگا کہ روح جو ہے وہ اپنی بات نہیں منوا پائے گی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ دل تو بڑا کرتا ہے کہ ہم بد نظری نہ کریں، لیکن کیا کریں، قابو نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے قابو اس لیے نہیں ہو پاتی آنکھ، کیونکہ روح کمزور ہے۔ روح تو چاہتی ہے کہ میں گناہ نہ کروں، لیکن کیونکہ جسم مضبوط طاقتور ہے تو اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ جبکہ اگر جسم جو ہے وہ کمزور ہو اور روح جو ہے وہ طاقتور ہو تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کام چل جائے گا۔ اگر روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے تو کام نہیں چلے گا، آپ نیکی کے اعمال نہیں کر سکیں گے، آپ کو فرسٹریشن بھی ہوگی، اور اس طرح آپ نیکی کام نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ اگر روح جو ہے وہ طاقتور ہے لیکن جسم کمزور ہے تو پھر بھی اس کی جو ہے نا، جسم کی جو کمزوری کی تلافی روح کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والے، ایک اللہ والا جو ہوتا ہے 10 بندوں کو کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ مثال کے طور پہ ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جو ہے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھتے ہیں، ان کی آپ کتابیں نہیں کتنی لکھی ہوئی ہیں، تقریباً 1000 سے اوپر کتابیں، 2000 سے اوپر کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوا؟ یہ روح کی قوت سے ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح طاقتور ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال بولتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے سحری کھائی، اس کے بعد پورا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، افطاری کا وقت آیا تو افطاری نہیں کی، بغیر افطاری کے روزہ افطار نہیں کیا۔ پھر اگلا دن شروع ہوا، سحری دوبارہ آئی، سحری بھی نہیں کی، پھر ویسے روزہ، پھر افطاری آئی، پھر افطاری بھی نہیں کی، یعنی کہ 36 گھنٹے، 24 گھنٹے، 36 گھنٹے اور 48 گھنٹے، حتیٰ کہ 76-96 گھنٹے بھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا۔ اس کو بولتے ہیں صوم وصال، کہ مسلسل روزے رکھنا ایک سحری کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اسی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا ایکم مثلا، وہ اللہ کے بندوں تم میں سے میرے ساتھ برابری، تم میرے ساتھ برابری کر رہے ہو، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقین، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اب یہ جو غذا اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یہ کوئی مادی غذا نہیں تھی، یہ روحانی غذا تھی، جس کی بلبوتے پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ وجہ تھی۔ آپ دیکھیں 23 سال کا عرصہ، اللہ اکبر کبیرہ، 23 سال کا صرف عرصہ، اور اس عرصے کے اندر کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، ایک ایک شاگرد جو ہے وہ روشن ستارے کے مانند تھا، ایک ایک کی مثال جو ہے دی جا سکتی ہے، دنیا ان کو مانتی ہے۔ تو
کتنے کم عرصے میں یہ کام ہو، تو روحانیت کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتنی بار سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دو دن جو ہے وہ کھانا ہوتا تھا، تیسرے دن کھانا نہیں ہوتا تھا، فاقہ رہتا تھا کہیں، پھر بھی اتنا کام۔ تو وجہ یہ تھی کہ روح مضبوط تھی۔ قریب کے زمانے میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ پائے کے محقق تھے، عالم تھے اور مناظرے کیا کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں تھا کہ مناظرے وہ جو اہل باطل مذاہب ہیں نا ان سے کیا کرتے تھے، ہندو سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، مسلمانوں سے مناظرے نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کا جو مرضی نقطہ فکر ہو ان سے مناظرے نہیں کرتے تھے، طبیعت نہیں سرمائل ہوتی تھی، لوگ ان کو چیلنج بھی کرتے تھے لیکن نہیں، وہ مناظرہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مناظرہ تھا ہندو پدت کے ساتھ، تو جس نے مناظرہ رکھوایا تھا، میزبان جو تھا، تو اس نے کیا کیا کہ مناظرہ جب وقت طے ہو گیا تو یہ دونوں حضرات پنڈت بھی آ گئے اور یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ تو میزبان نے جو ہے وہ ان کو کمرے میں بٹھایا علیحدہ اور ان کے لیے جو ہے نا وہ کھانے کا انتظام کیا۔ پرات تھی بہت بڑی ساری، اس پرات میں اتنا کھانا تھا کہ جتنا 7 بندے آرام سے کھا سکتے ہیں، تو وہ دونوں کے کمروں پہ جو ہے نا وہ خادم لے کے گیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس کھانا آیا، انہوں نے 2 لقمے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ جو ان کا خادم تھا اس نے جتنا کھانا تھا اس نے کھایا، اس کے بعد جو ہے وہ خادم میزبان کا واپس آیا، پرات لے کے چلا گیا ایسے کیسے، اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں میں پنڈت تھا، تو وہاں سے پرات لے کے آیا تو پرات الٹی کی ہوئی تھی، یعنی کہ جتنا کھانا تھا وہ سارا کھانا جو ہے وہ پنڈت کھا گیا تھا۔ اب خادم نے جب دیکھا، جو مولانا قاسم نانوتوی کا جو خادم تھا، جب اس نے دیکھا تو کہتا حضرت اگر تو کھانے کا مقابلہ ہوتا نا تو آپ تو ہار جاتے، کھانے کا مقابلہ ہوتا تو آپ تو ہار جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر کھانے کا مقابلہ ہوتا نا تو ہم اس کے مقابلے میں بھینس لے کے آتے ہیں، بھینس زیادہ نہیں کھا سکتا، اگر کھانے کا مقابلہ ہوتا تو ہم بھینس لے کے آتے، بھینس زیادہ نہیں کھا سکتا۔ یہ تو سمجھانا ہی مقصود تھا کہ عقل کے بندے، عقل کے ہے ناخن لو کہ کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ایسا مقابلہ کرو کہ مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دو اور اس کو بھی ایک کمرے میں بند کر دو، اور 1 مہینہ بند رکھو اور نہ کھانا پینا دو، کچھ بھی نہ دو، دیکھتے ہیں کون زندہ باہر نکلتا ہے، کس کی لاش باہر آتی ہے، کون زندہ باہر نکلتا ہے۔ یعنی کہ ان کو اپنی روحانیت پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ چیلنج کر رہے تھے کہ مجھے ایک مہینہ بھی میں کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ روح کی قوت ہوتی ہے جس سے جسم کی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، 1 مارچ 2023 کو ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ جو ہے وہ حضرت مولانا جو محتمم ہیں عبدالرحیم صاحب، فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے پڑھایا تھا۔ عجیب منظر تھا وہ، بہت عجیب منظر تھا۔ تو ان کا جو ہارٹ کے پیشنٹ تھے، ان کا دل ہے نا وہ 10% یا 15% کام کرتا تھا بس، کئی 1 سال کا عرصہ تقریباً ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے خبردار، آپ نے کہیں بیان کیا، آپ کہیں گئے، اپنے جو ہے وہ کمرے میں رہیں اور یہ دوائیاں استعمال کریں، آپ نے مجلس بھی نہیں کرنی۔ تو آخری عمر تک مجلس کرتے تھے۔ 25 فروری کو لاسٹ، یا 28 فروری کو لاسٹ مجلس تھی، اور وہ بھی ادھر نہیں تھی، لاہور میں نہیں تھی، لاہور سے باہر تھی، سفر کر گئے تھے۔ 15% جسم کام کرتا تھا اتنی تکلیف کے اندر بھی، تو یہ تمام معاملات کرتے تھے۔ تو یہ روحانی قوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تراویحیں جب ہوتی ہیں تو پہلی صف کو آپ دیکھیں وہ بوڑھوں سے بھری ہوگی زیادہ، جوان اس میں کم ہوتے ہیں، بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھے جو ہیں بیچارے بے شک ضعیف بھی ہوں لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں ستون کی طرح اور پوری تراویح پڑھتے ہیں، جبکہ نوجوان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب قرات ختم ہوگی، مولوی صاحب جو ہے رکوع میں جائیں گے تو ہم فوراً آگے جماعت میں ملیں، یہ کام کرتے ہیں۔ یہی نوجوان کرکٹ کھیلنے کے لیے 5 گھنٹے کھڑے رہیں گے گراؤنڈ کے اندر، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تراویح میں کھڑے ہوں گے 2 منٹ قرات لمبی کر لیں، آج قاری صاحب نے جو ہے نا بہت لمبا معاملہ کر دیا، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے، ادھر ٹانگوں میں درد نہیں ہوتی، ادھر جو ہے معاملہ، وجہ یہی ہے کہ انسان کی روح جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، وجہ یہی ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیں اچھا اب آپ کو ایک مزید عجیب بات بتاتا ہوں کہ کئی مرتبہ جب کام زیادہ ہو جائے نا، انسان کے کام بڑھ جائیں، جس میں کام کاج کرنے جانے، تو کہا جاتا ہے کہ عبادت کی کثرت کی جائے. عبادت کی کثرت کو بڑھا دو، آپ کے کام میں آسانی ہو جائے گی. اب یہ عجیب بات ہے. اب مثال سے آگے سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے کام زیادہ ہیں نا تو آپ عبادت بھی زیادہ کرنا شروع کر دیں، آپ کے کام کاج میں آسانی ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی اور جنتی خاتون تمام خواتین کی سردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر میں خود اپنے ہاتھ مبارک سے کام کیا کرتی تھیں، چکی پیسا کرتی تھیں، پانی کو لایا کرتی تھیں، اور جو ہے وہ اور جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں صفائی جھاڑو وغیرہ، تو اتنا کام کاج کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ چیز دیکھتے تھے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان کی بیٹی ہیں، خاتون جنت سردار ہیں تمام جنت خواتین کی، تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. لیکن چونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ کسی باندی کا کسی جو ہے اس کا انتظام کرتے، تو وہ چپ رہتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ غلام اور باندیاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ باندیاں آئی ہوئی ہیں، آپ چونکہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کام میں تعاون ہو جائے، کوئی آپ کا ہیلپر آپ کو مل جائے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ سے تشریف لے جائیں اور ان سے باندی کا مطالبہ کر لیں. تو فاطمہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں. اچھا یہ گھر بڑے قریب قریب ہوا کرتے تھے. مسجد نبی میں آپ لوگ چلے جائیں نا تو وہ ریاض الجنہ والا جو ایریا ہے نا، مطلب یہ گھر بڑے قریب ہیں. آج کل بھی بات کہیں اور نکلے گی، تھوڑی سی بات کرتا ہوں. جو لوگ اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ رسول کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو وہ باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے. جہاں سے انٹری ہوتی ہے نا سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا گھر ہے، پھر ساتھ ساتھ وہ گھر ہیں، پھر وہ یوں گھوم کے آ کے جو ہے نا وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. اور وہ کمال کی جگہ ہے. مطلب اس جگہ کی جو فیلنگز ہیں، اس جگہ کی جو کیفیت ہے، وہ انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں پہ لے کے جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں تشریف لے گئیں آپ کے پاس. تو آپ سب گھر موجود نہیں تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا مدعا عرض کیا کہ میں اس لیے آئی تھی کہ بھئی کام کاج میں جو ہے وہ مجھے ہیلپ مل جائے، تو آپ مجھے بھی باندھی ایک دے دیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب آپ تشریف لائیں گے میں ان کو بتا دوں گا. حضرت فاطمہ واپس آ گئی، رات ہو گئی. یہ دونوں حضرات نے کھانا کھایا اور آرام کے لیے لیٹ گئے. اور اس ٹائم بستر کیا زمین پہ لیٹا کرتے تھے، بیڈ وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. اندازہ کریں. تو دونوں حضرات لیٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو عائشہ نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ آپ کی لفظ جب تشریف لائی تھیں اور وہ آپ باندھی کا مطالبہ کر رہی تھی کہ کام کاج میں آسانی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے اور اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے. اور جب بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو یہ دونوں حضرات اٹھنے لگے احترام میں، عزت میں. تو آپ نے فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نہیں آپ نہ اٹھیں، کہ نہیں اپنی جگہ بیٹھائے رہو، اٹھو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، ایک طرف حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. اور عرض کیا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ آپ تشریف لائی تھیں تو آپ باندھی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کام کا زیادہ ہوتا ہے. عرض کیا ابا جان بالکل میں آئی تھی اور میں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ کام کا زیادہ ہوتا ہے، چکی پیسنی پڑتی ہے، جھاڑو دینا پڑتا ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، تو میرے لیے مشکل ہوتی ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی کہ آپ پاس باندھی جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بھی ایک عنایت فرما دیں. تو اب سنیے، آپ نے فرمایا کہ میں آپ دونوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں. آپ دونوں کو فرمایا، صرف جو ہے وہ علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں. فرمایا کہ میں آپ دونوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو باندھی اور غلام سے زیادہ بہتر ہو، جو باندھی اور غلام سے زیادہ بہتر ہو. تو انہوں نے عرض کیا لیکن میں ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھ لیا. اللہ اکبر.
اب یہاں پہ بندے کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ تو یہ شکوہ کیا تھا کہ میرے کام کاج میں آسانی کے لیے جو ہے وہ ایک غلام دے دیں، باندی دے دیں، جبکہ آخر انہوں نے تو جو ہے وہ ایک اور کام کرنے کو بتا دیا کہ یہ کام بھی کیا کرو۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، میں تو کام کم کرنے کے لیے گئی تھی لیکن کام بڑھ گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ بھئی دیکھیں جب روح کو طاقت ملے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے کام آپ کے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کام بناتے چلے جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی قوت کے لیے ایک عمل جو ہے بتا دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ صبح یعنی اشراق کے وقت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، اس میں سستی نہ کیا کرو، پورے دن کے کام کاج میں تمہارے لیے کفایت ہو جائے گی۔ تو انسان کے پاس اگر سہولت ہے تو اشراق کے نفل پڑھ لے، پھر دیکھے کام کاج میں پورے کام دن میں کیسے آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی نحوست انسان کے اوپر آتی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ یقین جانیں آپ گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آئے گی۔ آپ وقوف قلبی سے رہیں، جب موقع ملے مراقبہ کریں، تو پھر دیکھیے گا آپ کا دن کتنا پرسکون گزرتا ہے اور کتنی جلدی کام نبٹتے ہیں۔ بعض کا انسان سوچ رہا ہوتا ہے یہ کام تو بڑا مشکل ہے میرے لیے، اور وہ یوں نبٹ جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ تو اب دیکھیے ایک میں نے بات آپ کو بتا دی نا کہ کام کاج جب بڑھ جائے تو پھر عبادت کثرت جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اچھا دوسرا دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں خطاب فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں سنیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ آپ رات کو زیادہ عبادت کیا کریں، پوری رات عبادت کریں یا آدھی رات عبادت کریں، یا آدھی رات سے کچھ کم عبادت کریں، یا اس سے کچھ زیادہ عبادت کریں۔ اور آخر میں فرمایا یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ آپ نے دن میں لمبا وقت تیرنا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی تالاب یا کوئی دریا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، تو یہاں تیرنے سے کیا مراد ہے؟ تیرنے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ سمجھیے گا بات کو، انسان جب خوشی پہ چل رہا ہوتا ہے نا تو چلتے چلتے وہ تھک جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سستا لے گا۔ لیکن ایک انسان پانی میں تیر رہا ہے، وہ تھک بھی جائے تو وہ رک نہیں سکتا، اگر وہ رکے گا تو مر جائے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے دن کو لمبا تیرنا ہے، مطلب کیا نان سٹاپ کام کرنا ہے۔ دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے آپ نے سب لوگوں کو، قریش کو اور تمام لوگوں کو دعوت دینی ہے، نان سٹاپ بلانا ہے، یعنی کہ رکنا بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہے تو رات کو کیا کریں؟ آدھی رات کو جگہ کریں، پوری رات عبادت کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی رات کی عبادت کا اندازہ دن کے کام کاج سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقوی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ کیا اللہ والوں کی رات کی عبادت کا اندازہ ان کے دن کے کام کاج سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ والے جتنا دن میں زیادہ کام کرتے ہوں گے اتنا زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بس بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں ہم جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں وہاں روح کی ضرورت پہ خیال رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم جسم کو جو ہے وہ اہمیت دیتے رہیں گے، روح کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کریں گے، تو نہ تو ہمارا نماز میں دل لگے گا، نہ ہی ہمارا قرآن میں دل لگے گا، اور نہ ہی گناہوں سے بچ پائیں گے، اور تمام چیزیں جو ہیں خسارے کی ہیں، خطرے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو جو ہے مضبوط بنائے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔